نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again I welcome all you on board of this topic of project monitoring and controlling. As usual we'll just have a quick recap of our previous lecture. Our last lecture was of monitoring and controlling project cost and schedule. ہم نے جو لاسٹ لیکچر اسٹڈی کیا تھا اس میں ہم نے اس کو بہت زیادہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ اور پروفیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ اپروچ کے ساتھ ہم نے اس لیکچر کو کمپلیٹ کیا تھا. موسٹلی ہم نے اس میں پریکٹیکل ایکسرسائزز آن گراؤنڈ ریالٹی میں آپ نے پروجیکٹ کو کس طریقے سے مانیٹر کرنا ہوتا ہے، اس میں جو آپ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ان ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کا جو بھی ریزلٹ آتا ہے اس ریزلٹ کو آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں. ایویلیویشن کے بعد آپ اپنے پروجیکٹ کے ان اسپیسیفک بیس لائنز کو کنٹرول کرتے ہیں. اس لیکچر کے لحاظ سے میرا جو ایمفیسس تھا وہ یہ تھا کہ جو ہم نے کانسیپٹس پیچھے بلڈ کیے ہیں، آل دوز کانسیپٹس that are in place, we need to make some practical approach about those aspects. اسی کے ساتھ ہم نے اس میں بہت ساری ایکسرسائزز انکلوڈ کی تھی. ان ایکسرسائزز کے ساتھ میں نے آپ سے بہت سارے کوسچننگ کیے تھے. آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ نے ان کوسچنس کو آنسر کیا ہوگا. جہاں جہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پہ پاز لے کے آپ اپنے کولیگس کے ساتھ، اپنے گروپ ممبرس کے ساتھ، یا ایون انڈیویجولی آپ ان سارے اسپیکٹس کا جو آنسر ہے اس کے لاجک بلڈ کریں اور اس آنسر کو آپ ایکسپلین کریں کہ یہ اس وقت ہم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اوبیسلی ہم نے اس کے آنسرز بھی شو کیے تھے. کچھ وہاں پہ ایکسل شیٹس تھیں، کچھ وہاں پہ اسٹینڈرڈ ڈیویشنز تھیں، کچھ وہاں پہ ہمارے پروجیکٹ کے جو اسکوپ تھا اس سے ہم لوگ ڈیویٹ کر رہے تھے، اسکیجولنگ سے ڈیویٹ کر رہے تھے، ہم لوگ کاسٹنگ سے ڈیویٹ کر رہے تھے. پھر ہم نے کاسٹنگ کی ٹیکنیکس وغیرہ دیکھی تھیں. ہم نے کریشنگ کو دیکھا تھا. کریشنگ جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں یا پریکٹیکل پروجیکٹ مینجمنٹ میں کیسے کی جاتی ہے. پھر ہم نے کریشنگ کے کچھ اسپیکٹس کو دیکھا تھا. پھر اس کے ساتھ ہم نے ایک کیمپین، الیکشن کیمپین کا ہم نے ایک ایگزامپل پک کی تھی. اس الیکشن کیمپین میں ہم نے دیکھا تھا کہ کتنا جو ہے ہمارا ویریئنس ہے، کتنا ہمارا کاسٹ ابھی کتنے ویک سے ہمارے پاس ٹائم ہے، کتنے کاسٹ اگر ہم لوگ اس میں انپٹ کرتے ہیں تو ہمیں کتنا ریلیکسیشن اس میں مل سکتی ہے، کتنا ہم لوگ اگر انپٹ نہیں دیتے ہیں تو ہمارے پروجیکٹ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہماری جو دوسری ایگزامپل تھی وہ تھی ریسٹورینٹ کی. ریسٹورینٹ واز ٹو بی اوپن ان 19 ویکس. ہم نے اس کو 17 ویک بھی کر کے دیکھا، ہم نے اس کو 29 ویکس بھی کر کے دیکھا. اس میں ہمارے پاس مختلف آپشنز جو تھیں اس کو ہم نے ویریفائی کیا. And then we evaluated certain aspects of those readings and then we made certain decisions. وہاں پہ میرا آپ کو ایک اور فوکل پوائنٹ یہ تھا کہ آپ ان سارے ایکسرسائز، ان سارے لیکچرز میں یہ جو ابھی ہم نے لاسٹ میں کیا تھا اس کو آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر کر کے دیکھیں. then you will have the confidence. اگر آپ وہاں پہ اپنی ایکویشن سالو کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں، then it means کہ آپ پریکٹیکل لائف میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ بہت اچھی کیلکولیشن کر سکیں گے. آئدر وہ آپ کا اسمالسٹ آف دا پروجیکٹ ہو یا پھر لارج انٹرپرائز پروجیکٹ ہو. یہ ایک بالکل کوئک ریکیپ تھا کیونکہ وہ چیپٹر یا وہ جو لیسن تھا ہمارا وہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ تھا. اس میں ایگزامپلس تھی، کیلکولیشنز تھیں، اس لیے اس کے کوئی خاص سلائڈز میں نے یہاں پہ انکلوڈ نہیں کی ہیں. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا لیسن جو ہے وہ تھیوریٹیکل اپروچ کے ساتھ ہے. ایک تو پرفارمنس میجرمنٹ اور دوسرا کوالٹی کنٹرول. لیٹس سی اسٹارٹ ود ٹوڈیز لیکچر. Perform quality control and report on project performance. جو report on project performance ہے یہ بیسیکلی اس کو میں theoretical approach کے ساتھ آپ کو پڑھاؤں گا. اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پرفارمنس اٹ سیلف جو ہوتا ہے، آپ کس کو کہتے ہیں، پرفارم کرنا کسے کہتے ہیں، کیونکہ پرفارمنس از اگینسٹ سم تھنگ. آپ کسی بیس لائن کے اگینسٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے اس کرائٹیریا کے اگینسٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ پرفارمنس کے بارے میں سب سے پہلے کلیئر ہونے چاہیے. اس کے بعد تو اوبیسلی ہم نے پرفارم کوالٹی کنٹرول تو پھر ہمارا ٹیکنیکل اسپیکٹ آ جائے گا. اس میں وہی سارے اسٹینڈرڈ ڈیویشن فارمولاز اور ویریئنسز ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ پرفارمنس جو ہے اس کو میں صرف پرفارمنس کے اسپیکٹ سے لے کے چلوں گا. جب آپ کو یہ پرفارمنس کا اسپیکٹ کلیئر ہو جائے گا
تو پھر آپ اس کو کسی بھی ڈومین میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے فاؤنڈیشن فار پرفارمنس وہ کلیئر ہیں تو پھر آپ کسی بھی ایسپیکٹ کی پرفارمنس کو کیلکولیٹ کرنے یا اس کو میئر کرنے یا اس میں پرفارمنس کا ایلیمنٹ ڈالنے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ڈومین ہو، کیونکہ پروجیکٹ مینیجر کسی ایک فیلڈ کا خالی نہیں ہوتا، وہ ایز اے ہول پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے، کسی ایک ڈومین کا خالی نہیں ہوتا، ایز اے ہول پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے. تو پروجیکٹ مینیجر کا یہ کام ہے کہ اس کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کانسیپٹ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوں. اگر اس کے کانسیپٹس کلیئر ہیں تو پھر وہ کسی بھی ڈومین میں ہو، کسی بھی انڈسٹری میں ہو، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ وہاں پہ وہ کسی بھی قسم کے میجرز، کسی بھی قسم کے ایلیمنٹس کو وہ ایڈ یا ایبسٹریکٹ کر سکے. اوکے، لیٹس اسٹارٹ وتھ ٹوڈیز لیکچر، دیٹ از پرفارمنس مینجمنٹ آبجیکٹیو. پرفارمنس مینجمنٹ کے آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ In this training, you will learn the most effective method to create constructive performance evaluation and how to communicate with employees during the performance process. To learn the basics of performance management, to understand the purpose and strategies behind performance appraisal, to gain knowledge of the performance management forms and tool, to gain an understanding of merit award process. اچھا، یہاں پہ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ پرفارمنس کو ان ٹرمز آف میرٹ، ریوارڈز، ٹولز اس لحاظ سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دا آنسر از کہ یو ریمبر جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کے جو پروجیکٹ ہے وہ اٹ از رن بائی ہیومن ریسورس، اور آپ کا اگر ہیومن ریسورس ہی موٹیویٹڈ نہیں ہے، آپ کا ہیومن ریسورس ہی اگر کیپیبل نہیں ہے، آپ کا ہیومن ریسورس ہی اگر enthusiastic نہیں ہے ٹو پرفارم ہز اور ہر ٹاسک، تو دیر از نو وے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کو سکسیس کی طرف لے کے جا سکیں. اور اس کا جو ایک اور ایسپیکٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو امپلائیز ہیں، آپ نے جو اپنے آپ کے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے. اور موٹیویشن کے لیے جو ریمبر ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ ریوارڈز اینڈ ریکگنیشن، جب ہم موٹیویشن کو اسٹڈی کر رہے تھے وہاں پہ ہم نے ریوارڈز اینڈ ریکگنیشن کو اسٹڈی کیا تھا سلائٹلی سا، اور وہ ریوارڈز اینڈ ریکگنیشن جو ہیں وہ آپ کے پرفارمنس کے انڈر آتے ہیں. آپ اس کو پرفارمنس کے انڈر اس کو اس ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کا امپلائی جو ہے وہ کسی ایک موٹیویشنل ایسپیکٹ کے اگینسٹ وہ اچھا پرفارم کرے گا، یا وہ موٹیویٹ ہوگا یا وہ پش ہوگا کہ وہ اس ڈیڈ لائن کو میٹ کر سکے. اگر اس کو کوئی ریوارڈ، کوئی ریکگنیشن، کوئی بونس، کوئی موٹیویشنل ایسپیکٹ اس کو آپ نہیں دے رہے ہیں، دین آئی ایم ریئلی اسکیئرڈ کہ آپ کا جو امپلائی ہے یا آپ کا جو ٹیم ممبر ہے وہ کسی بھی قسم سے کسی بھی قسم کے لحاظ سے وہ اپنے پروجیکٹ میں یا اپنے ٹاسک میں اچھا پرفارم کر سکے گا. سو یہاں پہ میں پرفارمنس مینجمنٹ کو ان ٹرمز آف ہیومن ریسورس پرفارمنس کے لحاظ سے میں یہاں پہ آپ کو اسٹڈی کروں گا، کیونکہ اگر ہم لوگ پروجیکٹ کی اوور آل پرفارمنس کی بات کریں تو وہ تو ہم لوگ ہر لحاظ سے ڈے ون سے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس ایسپیکٹ کو ہم نے ابھی تک اسٹڈی نہیں کیا تھا. اور ٹو مانیٹر یور امپلائی، ٹو مانیٹر اینڈ کنٹرول یور امپلائیز یا ٹیم ممبرز، یو نیڈ ٹو ہیو دس پرفارمنس مینجمنٹ ایسپیکٹ. اور آپ نے اس پرفارمنس مینجمنٹ کے ایسپیکٹ کو بھی آپ نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے، ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے پھر اس کے تھرو، ناٹ اس کو اونلی بلکہ اس کے تھرو آپ نے اپنے پروجیکٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ریزن میں نے آپ کو ابھی بتائیے، میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب آپ کے پرفارمنس کو آپ مانیٹر کر رہے ہوگے، کنٹرول کر رہے ہوگے، مانیٹر کر رہے ہوگے، ایویلیویٹ کر رہے ہوگے، کنٹرول کر رہے ہوگے، تو وہ مانیٹرنگ آپ کی تھیوریٹیکل بیس پہ تو ہوگی، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کے پروجیکٹ کی اوور آل سکسیس پر آئے گا. سو اس لیے ہمارا آج یہاں پہ پرفارمنس مینجمنٹ آبجیکٹیوز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو اسٹڈی کرنا، بے شک تھیوریٹیکل اپروچ کے ساتھ تھوڑا سا بورنگ لگے گا، لیکن آپ اس کے کانسیپٹس کو کائنڈلی بلڈ کر لو. جب کانسیپٹس بلڈ ہوں گے پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. Performance management. Performance management is an ongoing process of communication between a supervisor and an employee that occurs throughout the year in support of accomplishing the strategic objectives of the organization. آپ کو یہاں سے اس ڈیفینیشن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پرفارمنس مینجمنٹ کو ہم لوگ کیوں اسٹڈی کریں ان ٹرمز آف مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ. اس لیے، یا میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ پرفارمنس مینجمنٹ کا جو لنک ہے
یو ریمبر ہم ڈے ون سے یہ ایک ایگزامپل تھریڈز کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ جو پرفارمنس مینجمنٹ ہے اس کا جو لنک ہے ٹورڈز مانیٹرنگ کنٹرولنگ وہ کیا ہے. اور وہ جو لنک ہے کہنے کو تو تھیوریٹیکل ہے لیکن بہت اسٹرانگ ہے. دیٹ از کہ آپ کا جو کمیونیکیشن ہے اٹس این آن گوئنگ پروسیس آف کمیونیکیشن. آپ اس کو یاد رکھیں, یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, آن گوئنگ پروسیس بٹوین سپروائزر اینڈ امپلائی. اٹ مینس کہ اگر آن گوئنگ پروسیس ہے تو یہ آپ کے پروجیکٹ کی لائف میں ہر وقت چل رہا ہوگا اور آپ نے ہر وقت اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یو کین ناٹ اسکپ دیٹ تھنگ. آپ نے اگر پروجیکٹ کو مانیٹر کرنا ہے تو پھر آپ نے اپنے امپلائیز کو بھی مانیٹر کرنا ہے. امپلائیز کو مانیٹر کرنا ہے تو امپلائیز کو مانیٹرنگ کے جو اسپیکٹس ہیں اس میں آپ کا یہ پرفارمنس مینجمنٹ کا اسپیکٹ بھی آتا ہے. تھرو آؤٹ دا ایئر ان سپورٹ of accomplishing the strategic objectives of the organization. آپ کے جو آرگنائزیشن کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں اس کے سپورٹ میں آپ نے اس پرفارمنس مینجمنٹ کے آن گوئنگ پروسیس کو اسٹڈی کرنا ہے. The communication process include setting objectives, discussing expectation and performance standards, identifying goals, providing feedback, evaluating results. Okay, یہ 5 points آپ کے سامنے ہیں. آپ ان 5 points کو ٹیک فیو منٹس اور آپ ان کو غور سے اسٹڈی کریں تو آپ کو تمام آنسرز فار یور پرفارمنس مانیٹرنگ, میں اس کو پرفارمنس مانیٹرنگ کا نام دوں گا, یہ پرفارمنس مانیٹرنگ کے تمام اسپیکٹس آپ کو کلیئر ہو جائیں گے کہ یہ پرفارمنس مینجمنٹ مانیٹرنگ جو ہے وہ کیسے ان سارے پوائنٹس میں سے ایکسٹریکٹ کی جا سکتی ہے. لیٹس سی, ہم اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کر دیتے ہیں. سیٹنگ آبجیکٹیوز, آپ آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں. دیر از اے ٹرمنالوجی دیٹ از کالڈ مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز. آپ آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں, جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں, بڑی آرگنائزیشن, ان میں ایک یہ پروسیجر ہے کہ وہ ایٹ دی اسٹارٹ آف دا ایئر وہ آپ سے آپ کے آبجیکٹیوز تھرو آؤٹ دا ایئر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس سال آپ کے آبجیکٹیو کیا کیا ہیں ان ٹرمز آف یور پرفارمنس, ان ٹرمز آف یور ورک یا ان ٹرمز آف یور اچیومنٹ. آپ وہ اپنے آبجیکٹیوز ان کو لسٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ الگ کام بھی کرنا ہے, میں نے یہ ٹریننگ کرنی ہے, میں نے یہ سرٹیفکیشن کرنی ہے, میں نے یہ چیز لرن کرنی ہے, ایکس وائی زی آپ کے جو بھی ٹاسک جو بھی آپ کے دماغ میں اپنے لحاظ سے ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آبجیکٹیوز آپ شو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو وہ آبجیکٹیوز آپ کے ایچ آر میں جاتے ہیں. ایچ آر والے جو ہیں وہ اس کے تھرو آپ کو پورا سال مانیٹر کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کے سیٹنگ آبجیکٹیوز ہیں وہ بیسیکلی آپ ہی کے بنایا ہوا ایک ٹیبل ہوتا ہے, اس میں آپ کے مختلف آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. وہ آبجیکٹیو ایز اے اسٹینڈرڈ ایک یا بیس لائن کے طور پہ ایک طرف آ جاتا ہے. اس کے بعد جس طرح بھی آپ پرفارم کریں وہ اف سپوزٹلی دس از یور لیول, تو آپ اگر جو پرفارم کر رہے ہیں وہ آپ اس کے اپوزٹ ابو پرفارم کریں, دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. آپ اگر اس لیول کے اگینسٹ ڈپ میں پرفارم کریں تو دیٹ سم تھنگ بیڈ. تو یہ جو سیٹنگ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں یہ آپ اپنے لیے خود ایک بیس لائن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کے آبجیکٹیوز آپ کو آپ کے پروجیکٹ مینیجر یا آپ کا مینیجرز ایٹ دی اسٹارٹ آف دا ایئر وہ آپ کو بتا دیتے ہیں, یا ہر کوارٹر میں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کوارٹر میں آپ کے یہ آبجیکٹیوز ہیں. تو وہ اگین وہ آپ کے لیے بیس لائن بن جاتے ہیں. ڈسکسنگ ایکسپیکٹیشن اینڈ پرفارمنس اسٹینڈرڈ, آپ کے ایکسپیکٹیشن کیا ہے اور پرفارمنس کیا ہے. پرفارمنس کا ایک لیول ہوگا, اس لیول کو اچیو کرنا ہوگا. ایکسپیکٹیشن از بوتھ سائڈڈ. موسٹلی ہم جو ایکسپیکٹیشن کو لے رہے ہوتے ہیں وہ ہم لوگ فرام امپلائر ٹو امپلائی لے رہے ہوتے ہیں, لیکن آج کل امپلائی ٹو امپلائر بھی وہ چل رہا ہوتا ہے. وہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے امپلائر کی کہ آپ اس سال ایکس وائی زی جو ایکشنز ہیں وہ پرفارم کریں گے, آپ نے وہ 1 2 3 جو ٹاسک ہیں آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. They expect you to reach at certain level or at the advanced level of your project management. So یہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور اسی کے اگینسٹ انہوں نے پرفارمنس اسٹینڈرڈس کچھ سیٹ کر دیے ہوتے ہیں کہ آپ اس لیول پہ اتنے گریڈنگ میں آپ نے پرفارم کرنا ہے. تو وہ ڈسکس کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آئیڈینٹیفائنگ گولز, اور اس کے بعد آپ اپنے گولز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پرووائڈنگ فیڈ بیک پرووائڈ کرنا ہوتا ہے from employer to employee and employee to employer, both way. It's called more or less it's a 360-degree performance reporting. Evaluation result,
اگین ہم لوگ جو کافی دنوں سے اس چیز کو بات کر رہے ہیں کہ مانیٹرنگ، ایویلیوشن اینڈ دین کنٹرولنگ. سو یہ آپ کو جو بھی ریزلٹ ملتا ہے اس کو آپ مانیٹر کرتے ہیں. مانیٹر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس ریزلٹ کو ویلیویٹ کرتے ہیں. آپ جتنے ایکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، جتنے آپ نے گولز رکھے ہوتے ہیں، جتنے آپ نے ڈیڈ لائنز رکھی ہوتی ہیں، جتنے آپ کے مائل سٹونز ہوتے ہیں، جتنے آپ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ان ساروں کو آپ نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو آپ کو ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے، جو پرفارمنس آ رہی ہوتی ہے، اس ریزلٹ اور پرفارمنس کو آپ نے ویلیویٹ کرنا ہوتا ہے. اگینسٹ واٹ؟ اگینسٹ آل دوز گولز دیٹ یو ہیو سیٹ فار یور سیلف، یا آرگنائزیشن نے آپ کے لیے سیٹ کی ہیں. اور اس کے بعد اس میں کچھ بھی چینجز آتی ہیں تو پھر کنٹرول ایکشنز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. پرفارمنس مینجمنٹ کا ایک پروسیس ہے. لیٹس سی کہ پروسیس کا ایز آئی سیڈ بیفور کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ اٹ از مور آف اے تھیوریٹیکل اپروچ. وہ تھیوریٹیکل اپروچ کے ساتھ ہے لیکن کانسیپٹ بلڈنگ تھیوریٹیکل اپروچ ہے. سو لیٹس سی کہ یہ ہمیں پروسیس کیا بتاتا ہے. نمبر 1 از ڈیولپ ریویو پوزیشن ڈسکرپشن. نمبر 2 اسٹیبلش پرفارمنس ایکسپیکٹیشن. نمبر 1 کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کی جو کہتے ہیں نا ود گریٹ پاز کم گریٹ ریسپانسبلٹی، یہ ایک مووی کا ڈائلاگ ہے لیکن میں اس کو بڑے ہی پریکٹیکل اپروچ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو جو پوزیشن دی گئی ہے اس پوزیشن کے ساتھ آپ سے کچھ ایکسپیکٹیشن ہیں. اف آئی ایم ڈائریکٹر پروجیکٹس دین دیر آر سرٹن ایسپیکٹس آف ورک and there are certain aspects of expectations from me by my employer and also by my team members. تو وہ جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ آپ کے جو پوزیشن ہوتی ہے اس کی ڈسکرپشن کے ساتھ ہوتی ہے. یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو پرفارم ویل، یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی سوبر، یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی کول اینڈ کام. یہ آپ سے ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے. تو کس بیس پہ وہ جو آپ کی پوزیشن کی ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ بینگ ان ٹاپ مینجمنٹ، بینگ ان ہائر مینجمنٹ، آپ کو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے چیزوں کو بہت سوبر طریقے سے دیکھنا ہے. وہ کس لیے؟ کیونکہ آپ کی جو پوزیشن ہے اس کی ڈسکرپشن ایسی ہے. نمبر 2 از اسٹیبلش پرفارمنس ایکسپیکٹیشن. جب آپ کی پوزیشن کی ڈسکرپشن کریٹ ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایک پرفارمنس کی ایکسپیکٹیشنز بھی کریٹ ہوتی ہیں کہ آپ اس لیول پہ پرفارم کریں گے. آپ اپنے پوزیشن سے نیچے پرفارم نہیں کریں گے، آپ اپنی پوزیشن کے لحاظ سے پرفارم کریں گے. وہ ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ کام کریں. نمبر 3 از آئیڈینٹیفائی ٹولز اینڈ ٹریننگ نیڈیڈ. اور اس پرفارمنس ایکسپیکٹیشن میں اگر کوئی بھی چیز آپ کو سپوزڈلی پیپل سے وی ایکسپیکٹ دیٹ یو پرفارم testing this year, we expect that you can fulfill the testing need of this project. یا ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس سال مینول ٹیسٹنگ سے آپ آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ کی طرف موو کریں گے. ٹھیک ہے، امپلائی کہتا ہے I'll be willing to do that لیکن میرے پاس اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، مجھے آپ اس پہ ٹرین کر دیں. سو آئیڈینٹیفائی ٹولز اینڈ ٹریننگ نیڈ. آپ وہاں پہ اس امپلائی کے لیے آپ ٹولز اور ٹریننگ نیڈ دونوں کو آپ اکٹھا کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی سافٹ ویئرز ہیں تو آپ وہ سافٹ ویئرز اس کو پرووائڈ کریں. آپ کے ان ہاؤس کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کو امپلائی کو ٹرین کر سکتے ہیں، آپ اس کو ٹرین کرائیں. اگر وہاں پہ نہیں کروا سکتے آپ اس کو کسی اور جگہ پہ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن آپ اس کی ٹریننگ کروائیں. آن گوئنگ فیڈ بیک اینڈ کمیونیکیشن. اس کے بعد جب آپ کے ٹریننگ وغیرہ وہ سارا اسپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ آن گوئنگ فیڈ بیک اور کمیونیکیشن کے درمیان کا جو پروسیس ہے دیٹ از یور ایگزیکیوشن. پھر جو آپ کے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، آپ کی جو ٹریننگ ہوتی ہیں، اس کے ساتھ جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اس کام کو، اس گول کو، اس ٹاسک کو، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فیڈ بیک اور کمیونیکیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. آپ اپنا فیڈ بیک پرووائڈ کر رہے ہیں. سپوزڈلی آپ نے ٹریننگ کی، ٹریننگ کر کے آپ جیسے ہی واپس آتے ہیں آپ کا مینیجر آپ سے پوچھتا ہے کہ ہاؤ واز دا ٹریننگ. آپ اپنا فیڈ بیک اس سے دیتے ہیں. وہ آپ کو کچھ ٹاسک دیتے ہیں ان آرڈر ٹو سی کہ آپ نے کیا کچھ لرن کیا. تو وہ آپ سے ایک اگین دیٹ از اندر وے آف گیٹنگ اے فیڈ بیک. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا کمیونیکیشن کا پروسیس اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. پہلے اگر آپ لائم لائٹ میں نہیں تھے، پہلے آپ اگر ایز اے ڈیولپر کام کر رہے تھے یا ایز اے جونیئر اینالسٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے، تو پھر آپ جب ٹیسٹنگ کی طرف آتے ہیں یا آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف آتے ہیں یا آپ کسی بھی ایسپیکٹ میں آتے ہیں تو اس کے لحاظ سے آپ کے اور آپ کے جو سینئرز ہیں ان کے درمیان ایک کمیونیکیشن پروسیس شروع ہو جاتا ہے. ہینڈل ایشوز ایز دے رائز. اور اسی کے ساتھ اگر کوئی بھی قسم کے ایشوز آپ کو آ رہے ہیں یا آپ کو اپنی ٹیم کی طرف سے آ رہے ہیں، اف یو آر اے پروجیکٹ مینیجر تو آپ کو اپنے ٹیم ممبر کی طرف سے آ رہے ہیں. اگر آپ ٹیم ممبر ہیں تو آپ کو اپنے فردر جو آپ کے کولیگز ہیں ان سے، یا آپ کو اپنے پروجیکٹ مینیجر سے کوئی کسی قسم کا ایشو آ رہا ہے یا آپ کا کلائنٹ کے ساتھ کوئی کنفلکٹ ہے،
تو اس کو جو ہے ایز دے رائز یو ہیو ٹو ہینڈل. آپ اسی وقت اس کو ہینڈل کریں, اس کے وے اراؤنڈ ڈھونڈیں, اس کو ٹربل شوٹ کریں, اس چیز کو کمیونیکیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ, کنفرنٹ کریں. یو ریمبر ہم نے کنفرنٹنگ کی ٹیکنیک سیکھی تھی, تو وہ کنفرنٹ کریں, آپ اس چیز کو سیٹل آؤٹ کریں. ایڈجسٹ اسائنمنٹس ایز نیڈڈ, اور اگر وہاں پہ کوئی بھی آپ کو چینجز لگتی ہیں کہ ہاں یہ اس کام کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, ایون آفٹر ٹریننگ دیٹ پرسن لیک سرٹن ایسپیکٹ آف لیڈرشپ یا سرٹن ایسپیکٹ آف موٹیویشن, تو آپ اس کو ری اسائن کریں, یا تو اسی سے ملتا جلتا کوئی سملر ٹاسک ہو آف ہائی کیپیبلٹیز یا لوور کیپیبلٹیز, یا پھر یہ ہے کہ وہ بالکل آل ان آن ایک نیا ٹاسک ہو. فارمل پرفارمنس ایویلیویشن, نو سرپرائزز. آپ کا جو ایک تو آپ سرپرائز جسے کہتے ہیں نا کہ وداؤٹ ٹیلنگ ادر پرسن یو کیپ آن مانیٹرنگ یور امپلائیز, ایک تو وہ ایسپیکٹ ہوتا ہے پرفارمنس میجرمنٹ کا یا پرفارمنس مینجمنٹ کا. ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا فائنینشیل ایئر ہمارا جو ہے وہ ایویلیویشن ہوگی, ہماری جو ہے فارمل پرفارمنس ایویلیویشن ہوگی. اس میں پھر آپ کی ACRs جو ہوتی ہیں وہ کال کی جاتی ہیں, آپ نے جتنے ٹاسک دیے ہوتے ہیں آپ کو اور اس کے اگینسٹ جو آپ نے پرفارم کیا ہوتا ہے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے, اس مانیٹرنگ کے اگینسٹ آپ کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے, اس ایویلیویشن کے اگینسٹ آپ کے پھر فردر کسی بھی قسم کا ریوارڈ ہوتا ہے, ریکگنیشن ہوتی ہے یا کوئی آپ کو پینلٹی ہوتی ہے, اینی تھنگ, کوئی وارننگ ہوتی ہے, تو وہ پھر اس کی کے اگینسٹ کی جاتی ہے. ڈسکس پاسبل پروفیشنل ڈیولپمنٹ پلان, اور اس کے ساتھ اس فارمل ایویلیویشن کے ساتھ اگر آپ کو فیل کیا جاتا ہے یا آپ کو امپلائی کہتا ہے کہ میں نے اتنا اچھا پرفارم کیا, نا ایکسپیکٹ ٹو بی ناؤ سینئر ڈیولپر آفٹر 3 years, تو آپ کا وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پلان جو ہے آپ وہ امپلائی کے کہنے سے پہلے ہی آپ اس کے سامنے پٹ کر دیں. That is the best thing that you can do. Before employee asks you, you put certain things in front of him. اور اس میں آپ اس کو بتاتے ہیں کہ within 5 years I see you down the road over this position. آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ within 5 years میں آپ کو اس پوزیشن پر دیکھ رہا ہوں. میرٹ ریوارڈ پروسیس, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا میرٹ ریوارڈ پروسیس ایز اٹ از کنٹینیو ہوتا ہے, اور آپ اس میں جو ہے جو بھی اس کے ایویلیویشن کی ہوتی ہے اس کے اگینسٹ اس کے جو بھی ریوارڈز ہوتے ہیں وہ پروسیس آپ کا چلتا رہتا ہے. پھر اسی کے بعد آپ سٹیج 1 پہ آ جاتے ہیں, دیٹ از ڈیولپ ریویو پوزیشن ڈسکرپشن. obviously آپ ایک ہی کام ایک ہی طرح کا ایک ہی پوزیشن پہ بیٹھ کے آپ کنٹینیوسلی نہیں کر سکتے, نہ تو آپ کر سکتے ہو نہ ہی آپ کا امپلائر چاہے گا کہ آپ ایسا کام کریں. دیر آر ویری سرٹن فیو ویز کہ جہاں پہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اٹ از اسٹرکٹلی ناٹ ریکمینڈیڈ. Importance of performance planning. The purpose of performance management program are to, number 1, provide a link between work planning for individual staff members and overall department and divisional goal. I repeat, provide a link between work planning for individual staff members and overall department divisional goals. جو آپ کا ورک پلاننگ ہوتی ہے وہ سپوز کریں کہ دس از جو ورک پلاننگ, آپ کے جو ڈپارٹمنٹ کی ورک پلاننگ ہے یہ وہ ہے, اور اس کا تعلق آپ کے اسٹاف سے انڈیویجول اسٹاف سے بھی ہوگا, اس کا تعلق آپ کے اوور آل ڈپارٹمنٹل گول سے بھی ہوگا, اور اس کا تعلق اوور آل آپ کا جو ڈویژن ہے. سپوزٹلی آپ کسی اسمال بزنس یونٹ کا پارٹ ہے, اس اسمال بزنس یونٹ کے آپ بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم کے ممبر ہیں, بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم میں بھی آپ جو ایکسٹرنل بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم ہے آپ اس کے ممبر ہیں, آپ کے ایک کی اکاؤنٹ ٹیم ہے اور اس کے علاوہ آپ کی ایک سیلز ٹیم ہے, آپ اس کے ممبر ہیں. سو ایز این انڈیویجول بھی اس کا تعلق ہے, ایز ٹیم بھی اس کا تعلق ہے, ایز ڈویژن بھی اس کا تعلق ہے. Next is help staff members understanding their job responsibilities and improve job performance. پرفارمنس مینجمنٹ کا یا پرفارمنس پلاننگ کا ایک اور جو اسپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اسٹاف کو کہ وہ سب سے پہلے اپنے رولز کو سمجھیں, اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں. جب ان کو اپنی رسپانسبلٹی کا پتہ ہوگا تو پھر وہ اسی کے لحاظ سے پرفارم کریں گے. اگر ان کو رسپانسبلٹی کا ہی نہیں پتہ تو پھر وہ اس کے لحاظ سے کبھی پرفارم نہیں کر سکتے. سپوزٹلی آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کا کام ہے کہ آپ پروجیکٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں, نہ کہ آپ جو ہیں وہ لو اسٹاف کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ آپ ہتھوڑی لے کے یا آپ وہاں پہ جھاڑو لے کے یا آپ اس طرح کا کوئی بھی سویپنگ کا کام کرنا شروع کر دیں. Obviously it is not your work, it is not your domain.
بے شک بہت سے پروجیکٹ مینیجرز میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، اور ہم خود بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ مل کے وہ کام کریں. سپوزلی اف اٹس کنسٹرکشن ورک، کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہے، تو وہاں پہ ہم لوگ فیلڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں. فیلڈ میں بیٹھ کے ہم ان کو اسی سارے جو ڈسٹ ہوتی ہے، اسی سارے انوائرمنٹ میں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے تھے، سو دیٹ دے نو کہ وہ کوئی بالکل لو مینجمنٹ کے لوگ نہیں ہے، بالکل لو سٹاف نہیں ہے، اور ہم جو اپنے آپ کو کنگز اینڈ کوئنز میں ہم نے اپنے آپ کو شامل کیا ہوا، ایسا نہیں ہے. وہ اس سے اور موٹیویٹ ہوتے ہیں. بے شک آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ نے سب سے پہلے اپنی یا اپنے امپلائیز کے اپنے رولز اینڈ رسپانسبلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر آپ کوشش کریں کہ وہاں سے جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو اس کے اگینسٹ آپ نے اپنی جاب پرفارمنس کو امپروو کرنا ہے. Recognize and reward staff member contributions and foster professional development and career growth. Increase productivity and correct problems. Okay, performance planning کی ایک جو اسپیکٹ یہ ہے کہ increase productivity and correct problems. آپ پرفارمنس کو جب مانیٹر کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس ایویلیویشن کے تھرو آپ پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر سکیں. سیکنڈلی، اگر اس میں کسی بھی قسم کے کوئی کریکٹیو یا پریونٹیو ایکشنز کی ضرورت ہے، تو ان کریکٹیو اور پریونٹیو ایکشنز کے تھرو جو بھی پرابلم آپ کو فیس ہو رہی ہے، یا جو بھی پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں یا آپ کا امپلائی فیس کر رہا ہے، اس کو آپ کریکٹ کر سکیں. نیکسٹ از ریکوائرڈ ان دا ڈٹرمنیشن آف میرٹ انکریزز. پرفارمنس پلاننگ جو ہے، سپوزڈلی آپ کے اگر کسی بھی قسم کی آپ نے پلاننگ پہلے کی ہوئی تھی پچھلے سال، اس سال آپ کی کوشش ہے کہ جو پرفارمنس ہے امپلائیز کی وہ زیادہ انکریز ہو سکے، اور اس کے لیے آپ نے میرٹ کو چینج کر دیا ہے. آپ نے یو آر ٹرائنگ کہ لوگ جو ہیں آپ زیادہ محنت کریں سو دیٹ کہ وہ نیکسٹ لیب میں موو کر سکیں. تو آپ اس کے جو میرٹس ہوتے ہیں، جو پری ریکویزٹس ہوتے ہیں، یا جو منیمم ریکوائرمنٹ کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کو آپ چینج کر دیتے ہیں. جب آپ اس کو چینج کرتے ہیں تو آپ اس ایئر کی جو پرفارمنس پلاننگ ہے اس میں آپ اس کو شو کرتے ہیں، اور وہاں سے آپ کے امپلائیز کو پتہ چل جاتا ہے یا آپ کے ٹیم ممبرس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سال اگر ہم نے پرفارم کرنا ہے، اس سال اگر ہم نے ریوارڈ لینا ہے، کوئی ریکگنیشن لینی ہے، یا کسی بھی قسم کا ہمیں بونس اگر چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں اتنے آز یا اتنے ہمیں اپنے ٹاسک یا اتنے ہمیں سرٹیفکیشن اس سال ہمیں کرنی ہوں گی. تو وہ جو میرٹ انکریمنٹ ہوتی ہے، وہ میرٹ انکریمنٹ بھی بیسیکلی آپ کے پرفارمنس پلاننگ کا ایک سب پارٹ ہے. ڈیولپنگ پرفارمنس گولز اینڈ آبجیکٹو. ڈیفینیشن آف پرفارمنس ایکسپیکٹیشن. ڈیولپنگ پرفارمنس گولز، آپ جو پرفارمنس گولز ہوتے ہیں اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ پرفارمنس ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. پرفارمنس ایکسپیکٹیشن شوڈ بی کلیئر، brief, attainable and measurable, and can be expressed in terms of quality, quantity, timeliness, effective use of resources, manner of performance, method of performing. آپ اگر تھوڑا سا غور کریں اس ڈیفینیشن اور اس کے جو آگے فردر ایٹریبیوٹس ہیں، 6 ایٹریبیوٹس ہیں، اگر آپ اس کو تھوڑا سا کلوزلی آبزرو کریں تو آپ کو یہاں پہ بہت سارے ڈومینز کے لحاظ سے، بہت سارے ڈومین ایریاز یا نالج ایریاز کے لحاظ سے آپ کو یہاں پہ ایٹریبیوٹس نظر آئیں گے. نمبر 1 از، اگر اس کے ہم لوگ ڈسکرپشن کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بریف ہونی چاہیے، اٹینیبل ہونی چاہیے، مینس کہ آپ اس کو اچیو کر سکیں، اچیویبل، ناٹ سم تھنگ آؤٹ آف دس ورلڈ، میئربل، اور اوبیسلی آپ نے اگر اس کی پرفارمنس ایویلیویٹ کرنی ہے تو وہ میئربل ہونی چاہیے، اینڈ کین بی ایکسپریس ان ٹرمز آف جو اس کے ایکسپریشنز ہیں یا اس کے جو فردر ایٹریبیوٹس ہیں. نمبر 1 از کوالٹی. کوالٹی کے لحاظ سے وہ ایکسپریس ہو سکے. نمبر 2 کوانٹیفائی ہو سکے. نمبر 3 ٹائملینس. نمبر 4 از افیکٹو یوز آف ریسورسز. نمبر 5 از مینر آف پرفارمنس. اینڈ نمبر 6 از میتھڈ آف پرفارمنگ. 5 اور 6 کو اگر آپ دیکھیں، مینر آف پرفارمنس اینڈ میتھڈ آف پرفارمنگ، کہ آپ کس طرح سے آپ نے وہ کس لحاظ سے آپ نے اس کو پرفارم کیا ہے، مینر کیا ہے. اور نمبر 6 از میتھڈ، اور آپ نے کون سی میتھڈولوجی یوز کی ہے کہ آپ اس ٹاسک کو یا ان آبجیکٹیوز کو آپ میٹ کر سکیں. ڈیولپنگ پرفارمنس گولز آبجیکٹیو. اوائڈ ان ریئلسٹک گولز. جب ہم لوگ پرفارمنس گولز اور آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں یا ڈیولپ کرتے ہیں
تو اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے یا آپ نے اس کی کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ان ریئلسٹک گولز اپنی ٹیم کے لیے سیٹ نہ کریں. ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو ایسے گولز دیں, ایسے آبجیکٹیوز دیں کہ جس کو وہ نہ صرف اچیو کر سکے بلکہ وہ چیلنج بھی فیل کریں. سو چیلنجنگ ہونے چاہیے نہ کہ ان ریئلسٹک ہوں. نمبر 1 از یوز اسپیسیفک ایگزامپلز آف بیہیویئرز اینڈ آف ڈیزائر ریزلٹس. آپ نے اپنے جو پرفارمنس گولز اور آبجیکٹیوز جب آپ ڈیفائن کر رہے ہوں گے یا ڈیولپ کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اسپیسیفک ایگزامپلز دیں. ایگزامپلز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ایگزامپلز آپ کے ریئل لائف سے ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے. نمبر 2 اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایگزیکٹ اسٹیپنگز یا فوٹنگز بتا رہے ہوتے ہیں اپنے ٹیم ممبرس کو یا اپنے امپلائیز کو یا اپنے گروپس کو کہ انہوں نے کن کن اسٹیپس پہ انہوں نے اسٹیپس کو میپ کرنا ہے یا میچ کرنا ہے اور اس کا جو ڈیزائر ریزلٹ ہے وہ کیا نکلے گا یا کیا نکلنا چاہیے. نمبر 2 avoid using evaluative terms which do not describe behavior and or outcomes such as good work and bad attitude. آپ ایسی اس میں ٹرمنالوجی یوز نہ کریں کہ جو ویگ ہوں. میں اس کو اگر ایویلویٹو کو میں اگر ویگنس کے لحاظ سے دیکھوں تو دیٹ از مور اپروپریٹ ان اے وے کہ ہم نے جب اپنے امپلائیز کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے, جب ہم نے ان کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے اور اسی کے تھرو ہم نے جب ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو وی میک شیور کہ جو ٹرمز ہم ان کو ڈسکرائب کر رہے ہیں, جو ٹرمز ان کے پرفارمنس پلاننگ میں یا ڈیولپمنٹ آف جو گولز اینڈ آبجیکٹیوز میں ہم اس کو مینشن کرتے ہیں وہ ویگ نہ ہوں. دے شوڈ بی مور کلیئر, جسے کہتے ہیں نا کٹ اینڈ کلیئر, وہ والا حساب ہو سو دیٹ کہ وہ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں. بیکاز گڈ ورک اینڈ بیڈ ایٹیٹیوڈ از اے ویری جینیرک ٹرم. آپ یہ اس طرح ڈسکرائب نہیں کر سکتے کہ واٹ از گڈ ایٹیٹیوڈ, واٹ از بیڈ ایٹیٹیوڈ, واٹ از گڈ ورک, واٹ از ایوریج ورک, واٹ از ایکسیلنٹ ورک اینڈ واٹ از بیڈ ورک. سو آپ اس طرح کے جو ٹرمنالوجیز ہیں ویگنس کی ان کو آپ اوائڈ کریں while you are developing performance goals and objectives. Number 3, be wary of using terms such as always and never. It is not realistic to expect that a staff member will always perform perfectly and will never make a mistake. Again, to avoid vagueness and open-ended, آپ اس طرح کی ٹرمنالوجیز کو بھی اوائڈ کریں کہ یا اس کو مت یوز کریں کہ جس میں آپ ایک اوپن اینڈیڈ اسٹیٹمنٹ چھوڑ رہے ہیں. سمتھنگ لائک آلویز اینڈ نیور. یہاں پہ ایگزامپل جو دی ہے ہم نے کہ اسٹاف ممبر ول آلویز پرفارم ویری گڈ اینڈ ول نیور میک اے مسٹیک. دیٹ از ٹوٹلی ان ریئلسٹک. آبویسلی وہ آپ کا امپلائی جو ہے یا آپ کا جو ٹیم ممبر ہے وہ مسٹیکس بھی کرے گا اور وہ پرفیکٹلی پرفارم بھی نہیں کرے گا. وہ اٹس گونا بی لائک اپس اینڈ ڈاؤنس. وہ ہاں یہ ضرور ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپس اینڈ ڈاؤنس کس فریکوینسی سے آ رہے ہیں. اگر وہ کم فریکوینسی سے ہیں تو دیٹ از اے گڈ تھنگ. اگر وہ بہت فریکوینٹ ہیں تو تب پھر یہ آپ کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے. نمبر 4, avoid using numbers in goals unless you actually intend to count the behavior. آپ نے جو گولز ہیں اس میں نمبرنگ کو آپ اوائڈ کریں. آپ سو دیٹ کہ آپ کا جو امپلائی ہے وہ ایگزیکٹ ایز اے چیک لسٹ اس کو لے کے نہ چلے بلکہ اس میں تھوڑا سا چیلنجنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے فار دا گولز. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگری, اسٹرانگلی اگری, ڈس اگری, نو چینجز, اس طرح کے آپ اس میں کچھ مارکنگز نہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کرنی چاہیے سو دیٹ کہ آپ کے جو گولز اور آبجیکٹیوز ہیں وہ آپ کے اچیویبل ہو جائیں یا چیلنجنگ ہو جائیں آپ کے ٹیم ممبرس کے لیے. نمبر 5, کنسیڈر دا کاسٹ/بینیفٹ آف گیدرنگ ڈیٹا آن پرفارمنس. آپ کے انریئلسٹک گولز کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ نے کاسٹ اور بینیفٹ جو ایسپیکٹ ہے فار یور ڈیٹا گیدرنگ آپ نے اس کو ضرور مینشن کرنا ہے کہ اس کے اگینسٹ جو بھی وہ پرفارم کر رہے ہیں یا جو بھی ڈیٹا آپ گیدر کر رہے ہیں اگینسٹ یور امپلائی تو وہ جو ہے وہ کسی ایک سیٹ آف ریوارڈ یا بنچ آف ریوارڈس کے اگینسٹ آپ اس کو میپ کریں گے. نیکسٹ از developing performance goals objective and the sub part is verifying and recording performance. Now this is very important. آپ ویریفائی کر رہے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں. میں اس کو اس طرح کہوں گا ریکارڈنگ اینڈ ویریفائنگ پرفارمنس
of your employee. Number one is method of verifying performance. Determined at the start of the evaluation period and discuss with the staff member. جب آپ ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ اسٹارٹ آف دا ایویلیوشن پیریڈ اینڈ ڈسکس ود دا اسٹاف ممبر. نمبر ون از ڈائریکٹ آبزرویشن. نمبر ٹو رپورٹ آف ادرز آبزرویشن. ریٹن ریکارڈ سچ ایز اٹینڈنس, فائنینشیل اسائنمنٹ, لاگ اینڈ اسٹیٹس رپورٹ. ریزلٹ ان دا فارم آف ٹینجیبل پروڈکٹس. ایز اے سیڈ بفور کہ جب آپ امپلائی کو کانسٹنٹلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس اپنے امپلائی کو اس کے پرفارمنس کو آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے یہ بھی میک شیور کرنا ہے کہ آپ اس کو ویریفائبل ایسپیکٹ میں دیکھیں. ان اے وے کہ اگر آپ کا امپلائی کہتا ہے جی آئی ورک 10 hours a day, what is the method that you can achieve so that you can actually measure or verify the working hours of your employee? If that person is saying that he or she works 10 to 12 hours a day, then that's a big thing for you. کہ وہ آپ کے 12 گھنٹے اس کے دن میں آپ کے کام پہ لگ رہے ہیں یا آرگنائزیشن میں لگ رہے ہیں, تو کیا وہ لاجیکل ہی لگ رہے ہیں یا وہ خالی بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ بہت سے امپلائی ایسے ہوتے ہیں, میں نے آبزرو کی ہے کہ وہ سارا دن جو ہے بس آفس میں گھومتے پھرتے رہیں گے, کبھی ایک کے پاس چل جائیں, کبھی دوسری ڈپارٹمنٹ میں لک بزی ڈو نتھنگ, LBDN والا کام کریں گے. وہاں پہ آفٹر 6 o'clock وہ بیٹھ کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ رات کو 8-9 بجے تک بیٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں. خاص طور پہ یہ چیز جو بیچلر امپلائیز ہوتے ہیں یا بیچلر ٹیم ممبرز اور IT ڈپارٹمنٹ کے خاص طور پہ, ان کو یہ کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ موسٹلی جیسے کہ ہم گھر جا کے واپس کیا کریں گے, ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے, گرمی بہت ہے, یہاں پہ کم سے کم AC ہوتا ہے, یہاں پہ کافی ہے, چائے ہے, پانی ہے, کوزی انوائرمنٹ ہے. سو ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم یہیں پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں رادر دین کہ ہم لوگ گھر جائیں. دیٹ از بیڈ. آئی ڈو ناٹ پریفر دس تھنگ. آفٹر 6 o'clock there is no way that you can stay at the office. You have to go home unless until there is a certain activity going on کہ جس میں آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ آفس میں آفٹر 6 o'clock بیٹھیں. سو ہم اس چیز کو ویریفائی ضرور کرتے ہیں امپلائیز کی پرفارمنس کو. اگینسٹ واٹ؟ نمبر ون, آپ کے اٹینڈنس وغیرہ اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, فائنینشیل ریکارڈز جو ہوتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے, آپ کے لاگز جو ہوتی ہیں اس سے, آپ کے جو ڈیلی اسٹیٹس رپورٹ ہوتی ہے اس سے. سو آپ نے بائی 5 o'clock وی میک شیور کہ ایوری ٹیم ممبر آف مائی پروجیکٹ دے سینڈ می دیئر رپورٹس. وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ لاگ ان کریں. ڈونٹ سینڈ می ڈائریکٹلی, بٹ وہ ہمارا جو ایک لاگ سافٹ ویئر ہے اس میں جو ہے وہ اپنا اسٹیٹس رپورٹ سبمٹ کریں بائی 5 o'clock, سو دیٹ کہ وہ بفور 6 o'clock وہ آفس سے ایگزٹ کر سکے. سو وہ آپ کے جو پرفارمنس ہے وہ اس کو آپ نے ریکارڈ بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کو ویریفائی بھی کرنا ہے. سو دیٹ میکنزم شوڈ بی دیئر فار ڈیولپنگ یور پرفارمنس گولز اینڈ آبجیکٹیوز. ریزلٹس ان فارمز آف ٹینجیبل پروڈکٹ. اور آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ ایک ٹینجیبل پروڈکٹ کے طور پہ, نہ کہ ایک ان ریئلسٹک یا ان سین قسم کا ریزلٹ نہ ہو, وہ ٹینجیبل ہو, آپ اس کو دیکھ سکیں, سمجھ سکیں, اس کے اوپر مختلف انالیسز آپ رن کر سکیں, آپ اس میں کسی بھی قسم کی شارٹ کمنگ کو فیل کر سکیں. سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے اپنے امپلائی کی پرفارمنس میجرمنٹ کے لحاظ سے آپ نے آبزرو ضرور کرنی ہے, کیونکہ دس از دا اونلی وے کہ جب آپ اس کو ویریفائی کریں گے تب آپ کو اپنے امپلائی کی ایکچوئل پرفارمنس کے بارے میں یا ایکچوئل اچیومنٹس کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا. اور اگر وہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ ویریفائی نہیں کر سکتے, then absolutely there is no meaning of the performance evaluation یا وہ اس پرفارمنس کی مانیٹرنگ کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر کچھ آپ سپوزڈلی آپ کچھ آبزرو کرتے بھی ہیں تو آپ کے پاس اس چیز کا کوئی پروف ہونا چاہیے. وہ پروف آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ اپنے امپلائی کے کام کو نہ صرف ویریفائی کریں بلکہ اگر کوئی شارٹ کمنگ ہے یا یو سی اینی کائنڈ آف اے ڈسکرپنسی, یو کین ایٹ لیسٹ انفارم دا امپلائی آن دا بیسس آف سرٹن لاگز, رپورٹس اور ریزلٹس. ریکارڈ پرفارمنس. Record only job related performance. Avoid making statements about an individual. A very important thing. ہم لوگ موسٹلی پرسنل لائف کے لحاظ سے بھی اور پروفیشنل لائف کے لحاظ سے بھی ہم لوگوں کے ساتھ پرسنل ہو جاتے ہیں. Avoid that thing. آپ نے صرف ان کی وہ چیزیں ریکارڈ کرنی ہے یا ان کو آپ نے صرف آبزرو کرنا ہے ان ٹرمز آف دا پرفارمنس اینڈ ایویلیویشن کہ جس کا تعلق کام سے ہے. جس کا تعلق کام سے نہیں ہے
آپ کو اس سے کوئی آپ نے نہ تو اس کو ریکارڈ کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے اس کے اگینسٹ اس کو جج کرنا ہے. وہ اس کے پرسنل میٹرز ہیں, پرسنل لائف ہے, وہ جانے اس کا کام. لیکن آپ نے اگر اس کو پرفارم کرنے کے لحاظ سے آپ نے اس کو کچھ ٹاسک چیلنجز آپ نے اس کو پرووائڈ کیے ہیں اور اس کے اگینسٹ اگر وہ سپوزڈلی وہ 100% پرفارم کرتا ہے, 90% پرفارم کرتا ہے, لیکن اس کے جو سپوزڈلی کوئی ایک ایٹیچیوڈ ہے یا اس کے کوئی وائس ہے یا اس کے کوئی لینگویج بیریئر ہے یا اس کو کوئی وہ اسپیکنگ اسپیکٹ میں کچھ ہے, ٹوسٹڈ ٹنگ ہے, اینی تھنگ, اس کا اگر تعلق کام سے نہیں ہے تو آپ اس کو مت ریکارڈ کریں, آپ اس کو مت آبزرو کریں انلیس انٹل اس کا کوئی تعلق کام سے بنتا ہے. سپوزڈلی بزنس ڈیولپمنٹ کا بندہ ہے, سپوزڈلی سیلز کا بندہ ہے, تو اس کے لیے یہ ٹوسٹڈ ٹنگ یا اس طرح کے اس کے ڈریس کوڈ یہ چیزیں بہت میٹر کریں گی. آپ نے صرف ان چیزوں کو ریکارڈ کرنا ہے کہ جس کا تعلق اس کے ٹاسک سے ہو, کام سے ہو. اف دیٹ پرسن از گڈ ان ہز ٹیکنیکل ورک اور ان ہز اور ہر جاب, then that is the best thing that you can record. Do not try to record every event. Select a representative sample of performance. Okay, observation میں آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ریکارڈ کریں یا زیادہ سے زیادہ چیزوں کو آبزرو کریں, لیکن جب آپ نے اس کو ٹینجبلی آپ نے اس کو کسی جگہ پہ ریکارڈ کرنا ہے, میک شیور کہ آپ اس کا ایچ اینڈ ایوری مومنٹ آپ اس کا ریکارڈ نہ کریں. سپوزلی آئی ڈو ناٹ ریکارڈ, میں اپنے ٹیم کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کیونکہ ہماری جغرافیکلی ڈسپرس ٹیم ہے, 5 کنٹریز میں وہ ٹیم سب کام کر رہی ہے, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہاں پہ امپلائیز کے 8 hours 9 hours اے ڈے جو ہے میں ان کو آبزرو کروں. سو میرے لیے ان کی سیمپلنگ کیا ہے, 9 hours ایک طرف, لیکن 5:30 in the evening وہ جو اپنے اسٹیٹس رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں وہ ایک طرف, اور وہ جو ہے وہ میپ ہو رہی ہوگی ان کے اسکرین شاٹ سے. ان کا وہ سافٹ ویئر ہمارا ہے جو ان کے جو کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یا جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سافٹ ویئر کے اوپر یا وہ پروگرامز کے اوپر, تو اس کے جو اسکرین شاٹس ہوتے ہیں پریویس 1 hour کا اور کرنٹ ٹائم کا, وہ اس کے درمیان ڈفرینس بتاتا ہے کہ ود ان 1 hour اس نے 10 to 20 lines آف کوڈ اس نے لکھا ہے. تو ایگزامپل دے رہا ہوں, ناٹ نیسسری کہ آپ ڈیلی بیس پہ ان کا یہ ریکارڈ لیں, لیکن آپ ان کے ویک میں 3-4 times آپ ان کا یہ ریکارڈ لے سکتے ہیں. کراس ویلیڈیٹ رپورٹس فرام ادرس. سپوزڈلی اف دیر از اے سپروائزر, آپ کے ایک جونیئر امپلائی ہے, اس کے اوپر ایک اس کا سینئر امپلائی ہے, سینئر کے اوپر اس کا سپروائزر ہے, سپروائزر کے اوپر اسسٹنٹ مینیجر ہے, اسسٹنٹ مینیجر کے اوپر پروجیکٹ مینیجر ہے. تو آپ میک شیور کریں گے کہ آپ کا جو رپورٹنگ ہو رہی ہے آپ اس کو ویلیڈیٹ کر سکیں, آپ اس کو کراس چیک کر سکیں, کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پرسنل چیزوں کو لے جاتے ہیں, بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پرسنل بائسنس کی وجہ سے کسی کے پرفارمنس کو 0 شو کر رہے ہوتے ہیں اور جبکہ دوسرے کی پرفارمنس کو وہ 100% شو کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ نے اس کے ویلیڈیشن کے لیے بھی ریکارڈنگ کا ایک میکانزم آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے. ریکارڈ بوتھ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو پرفارمنس. ناٹ نیسسری کہ آپ نے صرف نیگیٹو چیز کو پرفارم جو اس نے کیا ہے آپ نے صرف اس کو آبزرو کرنا ہے, اگر اس نے کچھ پازیٹیولی پرفارم کیا ہے وہ بھی مینشن کرنی ہے, وہ بھی ریکارڈ کرنا ہے, اور اگر نیگیٹولی کچھ اس نے پرفارم کیا تو اس کو بھی ریکارڈ کرنا ہے, ناٹ ون سائڈڈ. ڈیولپنگ پرفارمنس گولز اینڈ آبجیکٹیوز. ایگزامپل, problem, an employee has been making mistakes while entering the payroll for the last month. They have had to go back and correct their mistakes the next day, taking time away from other projects. Performance needed. Employee need to prepare all work accurately and on time in order to keep on schedule and provide the other administrative services as part of their job. اس پرابلم اور پرفارمنس نیڈ یہاں پہ یعنی کہ ایک پرابلم ہمیں بتائی گئی ہے اور ایک اس کا میہ بتایا گیا یا اس کا کریکٹیو ایکشن ایک ہمیں بتایا گیا. آپ نے اس ایگزامپل کے تھرو آپ نے کریکٹیو میجرز یا ایک سسٹم اپنے لحاظ سے ڈیولپ کرنا ہے. ٹیک اے پاز اوور ہیئر اور وہاں پہ آپ خود بیٹھ کے ایک کریکٹیو میجرز مینشن کریں گے کہ وہ پے رول انٹری میں مسٹیکس کر رہا ہے. نیکسٹ ڈے آتا ہے, پھر آ کے وہ پچھلے کام کے ریکٹیفائی کرتا ہے, اس کو چینج کرتا ہے, اس کو ٹھیک کرتا ہے اور پھر وہ انٹر دوبارہ کرتا ہے. سو اٹ مینس کہ وہ ٹاسک میں ریپیٹیشن ہو رہی ہے اور اس ریپیٹیشن کی وجہ سے جو اس کے ادر پروجیکٹ ٹاسک ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. سو ان آرڈر ٹو اوائڈ دیٹ تھنگ آپ کیا گولز اینڈ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ آپ سیٹ کریں گے, آپ کون سے اسٹینڈرڈ سیٹ کریں گے, کیا ریکمینڈ کریں گے. سو وہ جو پرفارمنس نیڈ جو ہے اس کے نیچے ایک اور ایسپیکٹ ہے دیٹ از ریکمنڈیشن. آپ وہاں پہ اپنی ریکمنڈیشن پٹ کریں گے سو دیٹ
اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ پروفیشنلی جب آپ اس چیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوگا کہ گولز اینڈ آبجیکٹو جب آپ فار پرفارمنس جب آپ ڈیولپ کریں گے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے. ہاف آف دا تھنگ از ڈن اوور ہیئر, ریسٹ ہاف یو ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف. Example goal, go through PPS training refresher course in order to keep up to date and get a reminder of the intricacies of the system. Outcome, skills to enter payroll into the PPS system on time with a low rate of error in order to free up time for other administrative tasks. So یہ میں نے ایک گول سیٹ کر دیا تھا جو پریویس ایگزامپل تھی اس کے لحاظ سے, اور اب آپ اپنے جو آپ نے گول سیٹ کیے ہیں, ریکمنڈیشن سیٹ کیے ہیں, اس کو اس کے ساتھ میپ کریں. دین یو ول کم ٹو نو کہ آپ کا جو لرننگ ہے وہ کس لیول تک آ چکی ہے, یا آپ نے اپنے آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر کتنا آپ نے آبزرو کیا. ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ اپنے کیپیبلٹیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. سو اس گول کو, آؤٹ کم کو اور اپنی ریکمنڈیشنز کو آپ دیکھیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا ایک میپنگ میں اندازہ ہو جائے گا. کاؤنسلنگ اینڈ کوچنگ ٹپس, پرفارمنس مینجمنٹ کے لحاظ سے جو کاؤنسلنگ اور کوچنگ ٹپس ہیں. نمبر 1, شیئر نالج اینڈ ایکسپیرینس. اف یو وانٹ ٹو موٹیویٹ, کاؤنسل اینڈ کوچ یور پیپل, یو ریمبر جب ہم نے شروع کے لیکچرز میں, بالکل شروع کے لیکچرز میں نے وہاں پہ موٹیویشن یا پروجیکٹ مینیجر کی جگہ, موٹیویٹر کی جگہ میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا اور وہ تھا کوچ. میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ کوچ کا ورڈ میں یہاں پہ کیوں یوز کر رہا ہوں. اب یہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ کوچ کا ورڈ ہم لوگ پروجیکٹ مینیجر کیوں یوز کرتے ہیں, اور پروجیکٹ مینیجر ایک اچھا کوچ یا پروجیکٹ مینیجر کی کوالٹیز میں کوچنگ کیوں آتی ہے. شیئر نالج اینڈ ایکسپیرینس, آپ اپنا نالج شیئر کریں کاؤنسلنگ کے دوران, کوچنگ کے دوران, اور اپنا ایکسپیرینس شو کریں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں, سو دیٹ کہ اس کو پتا ہو کہ آپ بھی ایز اے لیڈر آپ بھی اس طرح کی ڈیفیکلٹی سے گزر کر آئے ہیں, آپ نے اس کو اوور کم کیا ہے, آپ نے محنت کی ہے, آپ نے اپنا پاتھ سیٹ کیا ہے, گول سیٹ کیے ہیں, آبجیکٹو سیٹ کیے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنے جسے کہتے ہیں ٹو برن سم ون مڈ نائٹ آئل, آپ نے اس کو برن کیا ہے اور آپ نے ان کو اچیو کیا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو امپلائی ہے وہ اس کی پرفارمنس بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے. سم ٹائم وہ اتنا موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ وہ باقی اور چیزوں کو بھول جاتا ہے, اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو آبجیکٹو اس کو سیٹ کر کے دیے ہیں وہ کچھ کرے, وہ ان آبجیکٹوز کو میٹ کرے. شیئر فیڈ بیک اینڈ آبزرویشنز, آپ اپنی فیڈ بیک جو ہے وہ اس کو ضرور دیں. ناٹ نیسیسری کہ ہر چیز یا آپ نے ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ آپ نے بیٹھ کے اس کو خالی آبزرو کرنا ہے, اس کی غلطیاں آبزرو کرنی, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب اس کا ریزلٹ آئے تو وہاں پہ آپ صرف اس کو بتائیں. ناٹ ڈیورنگ یور پرفارمنس ایئر, آپ وہاں پہ اس کو نہیں بتا رہے, صرف ایٹ دی اینڈ آف دا ویلیویشن پیریڈ آپ اس کو بتا رہے ہیں, دین یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. ناٹ سم تھنگ رانگ بٹ لاٹ آف رانگ تھنگس. تو وہاں پہ نہیں آپ نے بتانا, بلکہ کانٹینیوس اپنا فیڈ بیک آپ نے اس کو پرووائڈ کرنا ہے, سو دیٹ یو کین ٹیل ہم دیٹ یو ہیو بین مانیٹرڈ فار دا ہول ایئر. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, مڈل میں بتایا تھا, ریمبر میں نے فلاں میٹنگ میں آپ کو بتایا تھا جب آپ اس کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے تو آپ اس کو یہ ایگزامپلس دے سکتے ہیں کہ میں نے فلاں منتھ میں بتایا تھا, فلاں ویک میں بتایا تھا, میں آپ کو کنٹینیوسلی اپنا فیڈ بیک دے رہا تھا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ایویلیویشن آپ کو نقصان ہوگا, اور اس مانیٹرنگ کا میں آپ کو اپنا فیڈ بیک یہ دے رہا ہوں کہ آپ نے XYZ% میں آپ نے پرفارم کیا. سیکنڈلی آبزرویشنز, آپ جب اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی کچھ آبزرویشنز نکلتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی وہ لیٹ آ رہا ہے, یا جلدی چلا جاتا ہے, یا وہ اپنے کام میں موسٹلی وہ کیفیٹیریا میں ٹائم گزارتا ہے, اور جب کام کی ڈیڈ لائن قریب آتی ہے تو پھر وہ بس بیٹھ جاتا ہے اور رات ساری آفس میں لگاتا ہے, پھر وہ ریزلٹ دیتا ہے. تو دس از اے بیڈ ایٹیچیوڈ. تو وہ آپ نے اپنی آبزرویشن اور فیڈ بیک دونوں جو ہیں آپ نے اس سے شیئر کرنی ہوتی ہیں. یوز کوشچننگ ٹو اسٹیمولیٹ تھنکنگ, آپ کوشچننگ کرتے ہیں دا وے آئی ڈو ود یو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ سے پچھلے کچھ لیکچرز میں آئی کیپٹ آن آسکنگ کوسچنز ٹو یو گائز, اور ابھی بھی آگے کے جو لیکچرز ہیں اس میں بھی آئی کیپ آن آسکنگ سرٹن تھنگز, سو دیٹ کہ وہ جو ہم پیچھے اپنے کانسیپٹ بلڈ کر رہے تھے وہ کانسیپٹس اب آ کے ٹیسٹ ہوں گے آپ کے. وہ جو ہم لوگ فاؤنڈیشن بلڈ کر رہے تھے اس فاؤنڈیشن کے جو فردر بلاکس ہیں, جو والز ہیں, وہ اب ہم لوگ کھڑی کر رہے ہیں. سو جب آپ کوشچننگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی تھنکنگ کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے, آپ کی تھنکنگ کو چلاتی ہے, آپ کو ایک چیلنج دیتی ہے. وہ چیلنج کے اگینسٹ آپ کی ہیومن سائیکالوجی کہ آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ اس کوشچن کے اگینسٹ پرفارم کریں. وہ کوشچن
یاد رکھے گا یہ کوسچنز بیسیکلی ایک سرٹن ایویلیویشن ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں آپ لوگوں کی تھنکنگ، ان کے بیہیویئر، ان کے ایسپیکٹ، ان کی اپروچ کو آپ جان سکتے ہیں. Facilitate by listening. You have to be a good listener, اور as a coaching and counseling project manager آپ کو ایز اے گڈ لسنر آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو لسن ٹو پیپل. آپ اگر ان کو سنیں گے نہیں آپ ان کو جان نہیں سکیں گے. سو نیکسٹ از انکریج برین اسٹارمنگ. برین اسٹارمنگ کو انکریج کیا کریں. ناٹ انڈیویجول پرسن، انڈیویجولی آپ ان کو مت کہیں بلکہ آپ ایز اے گروپ برین اسٹارمنگ سیشن کریٹ کریں. مختلف چیلنجز رکھ دیں. میں نے ایک بہت اچھی چیز آبزرو کی تھی. دیر واز اے ہاسپٹل ان کینیڈا. وہاں پہ میں نے دیکھتا تھا کہ ہم ایک اسٹڈی کے لیے گئے تھے تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جو ان کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ روز صبح 7:30 وہ اپنے آفس آتا ہوتا تھا. وائل کمنگ ٹو ہز آفس اس نے اپنے آفس کے باہر ایک بورڈ بنایا تھا، نوٹس بورڈ. اس نوٹس بورڈ کے اوپر وہ چیلنج کے نام سے، ڈیلی چیلنج کے نام سے وہ ایک کیس اسٹڈی وہاں پہ رکھ دیتا تھا. سپوزڈلی کسی کا کوئی ایکس رے ہو گیا، سپوزڈلی کسی کا کوئی میڈیکل رپورٹ ہو گئی، کسی کا کوئی کیس آ گیا. اس کی کیا کرتا ہے فوٹو کاپی لے کے یا اس کے کیس اسٹڈی بنا کے وہ اپنے کمرے کے باہر جو اس نے ایک نوٹس بورڈ لگایا تھا وہ وہاں پہ لگا دیتا تھا. اور ہر بندے کے لیے لازمی ہوتا تھا کہ پورے دن میں جو بھی شخص اس کے کمرے میں جائے گا وہ جانے سے پہلے اس کیس اسٹڈی کو دیکھے گا، اس کے اگینسٹ جو بھی اس کے دماغ میں آنسر یا حل ہوگا سب سے پہلے وہ آنسر یا حل اس کو بتائے گا، اس کے بعد جو اس کی بات ہے وہ اس بات کو کرے گا. سو آئی فاؤنڈ دس تھنگ ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری چیلنجنگ کہ آپ نے اپنا انوائرمنٹ جو ہے وہ پرفارمنس بیس یا آبجیکٹو بیس یا مینجمنٹ بائی آبجیکٹو کے لحاظ سے آپ نے اپنا ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیا آٹومیٹیکلی. ہر بندے نے اس کے کمرے میں آنا ہوتا تھا. ظاہر سی بات ہے ہر مختلف قسم کے اس کے جاب کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز تھیں. ایڈمنسٹریٹو ٹاسک تھے، کلینکل ٹاسک تھے، سرجیکل ٹاسک تھے، بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں اور ہر طرح کا بندہ اس کے کمرے میں آتا تھا. سو ہر بندے کے اوپر یہ لازم ہوتا تھا کہ اس کے دماغ میں جو بھی اس کیس اسٹڈی کے نیچے کوسچن لکھا ہوا ہے اس کوسچن کے لحاظ سے اس کے دماغ میں جو بھی آنسر ہے وہ سب سے پہلے انٹر ہو کے اس کو آنسر کرے گا اور اس کے بعد اس کا جو بھی کوسچن ہے، جو بھی کام ہے، جو بھی چیز ہے وہ اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے آگے وہ پٹ کرے گا. سو آپ نے اس برین اسٹارمنگ کو بھی، اور میں نے اس میں یہ دیکھا کہ جو ان کے ڈاکٹرز تھے یا جو اس کا اسٹاف تھا وہ ڈیورنگ لنچ ٹائم، موسٹلی ڈیورنگ لنچ ٹائم یا ٹی بریک ٹائم میں وہ کیفیٹیریا میں بیٹھ کے اس کے ڈیلی کوسچنز کا، ڈیلی کا جو ٹاسک ہوتا تھا یا جو چیلنج ہوتا تھا وہ اس کو وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. سو بجائے اس کے کہ وہ فضول باتیں کریں یا آگے پیچھے کے باتیں کریں یا ٹاپکس کو ڈسکس کریں، وہ ان کو روز ایک نیا چیلنج پکڑا دیتا تھا. سو ایکسپلور آپشنز اینڈ کانسیکوینسز ٹوگیدر. آپ اسی طرح ایز اے کاؤنسلر، ایز اے کوچر آپ کا کام ہے کہ آپ مختلف آپشنز کو ایکسپلور کریں اور جو اس کے کانسیکوینسز ہیں ان کو بھی دیکھیں. Allow the employees to find their own conclusion and solve their own problems when possible. When there is any kind of a problem, my first approach is I ask the team member or employee کہ وہ سب سے پہلے خود اس کو اپنے بیس پہ ٹربل شوٹ کرے. ٹربل شوٹ کرنے کے بعد ہٹ اینڈ ٹرائل کی بیس پہ وہ مختلف آپشنز کیلکولیٹ کرتا ہے، مختلف کنکلوژنز پر آتا ہے. اوکے دس کائنڈ آف لائبریری از ناٹ ایکسیبل فار دس پروگرام. جاوا میں یہ چیز نہیں ہو سکتی، سی میں یہ ہو سکتا ہے، اس کو میں اگر یوں کروں گا تو یہ اسٹیپس لوں گا تو میرا ریزلٹ یہ آئے گا. مختلف قسم کے وہ اپنے آپشنز کو کیلکولیٹ کرتا ہے. آفٹر کیلکولیٹنگ دوز آپشنز ہی میک شیور کہ وہ جو ریزلٹ ہے، کنکلوژن ہے، وہ شیئر کرے. سو آپ نے اپنے امپلائیز کو اتنا اوپن ہینڈ دینا ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے گیون ایریا میں اپنے ٹربل شوٹنگ کو خود پرفارم کر سکیں. ایز اے گڈ کاؤنسلر، ایز اے گڈ کوچر، دس از یور ریسپانسبلٹی ان ٹرمز آف یور پرفارمنس مینجمنٹ. پروبیشنری پیریڈ. Why it is necessary for you to learn about probationary period؟ کیونکہ آپ نے امپلائیز کو ہائر کرنا ہے، آپ نے اپنی ٹیم ایکوائر کرنی ہے، ٹیم کو ہائر کرنا ہے، پروکیور کرنا ہے اور ان کو پھر آگے ڈیولپ اور مینیج کرنا ہے. تو آپ کے لیے یہ پروبیشنری پیریڈ اور یہ اس طرح کے مختلف ٹرمنالوجیز کو جاننا ضروری ہے سو دیٹ کہ آپ اسی کی بیس پہ بعد میں ان کو
مانیٹر کر سکیں. کیوں؟ ایز اے سیٹ بیفور, یہ میں نے پچھلے 1-2 لیکچر میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جس کو آپ ہائر کریں گے اس کا آپ سے کمیونیکیشن یا لیول یا آپ کے ساتھ لیول آف ٹرسٹ اور ہوگا بجائے اس کے کہ فنکشنل مینیجر کے ساتھ. اور جس کو فنکشنل مینیجر ہائر کرے گا اور اس کو آپ کی ٹیم میں بھیجے گا تو لیول آف ٹرسٹ اس کا فنکشنل مینیجر کی طرف زیادہ ہوگا بجائے اس کے کہ اس کا آپ کی طرف ہو. All professional support staff employee who hold career appointments shall serve a probationary period during which time their work performance and journal suitability shall be evaluated in writing. The probationary period is completed following 6 months of continuous service at 1/2 time or more without a break in service. پروبیشنری پیریڈ رکھنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس امپلائی کے لیے ایک لیول سیٹ کر دیتے ہیں. اور میں آپ کو اس کے مزے کی بات بتاؤں کہ وہ امپلائی اپنے لیے خود ایک لیول سیٹ کر دیتا ہے ان اے وے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ابھی ہائر ہوا ہوں تو میں بیسٹ آف مائی کیپیبلٹیز میں یہاں پہ شو کروں تاکہ میرے پروبیشنری پیریڈ کے بعد یہ مجھے ریٹین کریں, نہ کہ یہ مجھے نکال دیں. جب وہ بیسٹ پرفارمنس شو کرتا ہے تو وہ بیسیکلی اپنی ہی ایک بیس لائن سیٹ کر رہا ہوتا ہے. سو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جو بھی نیو ہائری ہو, جو بھی نیو ہائرنگ ہو, اس نیو ہائرنگ کو آپ پروبیشنری پیریڈ میں ضرور رکھیں اور وہ آپ کا منیمم فرام 3 to 6 months ہونا چاہیے سو دیٹ کہ وہ اس میں اپنے جو پرفارمنس ہے اس کے لحاظ سے وہ خود ود دا پیسج آف ٹائم ایک سرٹن بیس لائن کریٹ کر دے کہ ہاں ود ان 6 months میں نے اس لیول پہ پرفارم کیا اور وہ جو پرفارمنس ایویلویٹ آپ کریں گے وہ اگینسٹ سرٹن نمبرز کریں گے, اگینسٹ سرٹن کرائٹیریا کریں گے سو دیٹ کہ کل کو جب آفٹر اے ایئر آپ اس کو دوبارہ سے ایویلویٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ تمہاری پریویس پرفارمنس تھی ان پروبیشنری پیریڈ اور یہ تمہاری اس سال کی پرفارمنس ہے وچ از لو. So you have more capability but you are not showing your capabilities. You are not performing well. Why? First question. Second, اس کے reasons جو آپ نے calculate کیے ہوتے ہیں آپ وہ اس کے ساتھ share کرتے ہیں. So یہ probationary period اس لیے بھی بہت important ہوتا ہے. Establish performance goals. Performance goals and objectives are what an employee can look to and what a supervisor can look to in order to understand the desired outcome of each function of the job. Employee and managers should meet to clarify expected outcomes and set objectives that coordinate the employee job to department and campus objectives. آپ نے جو پرفارمنس گولز اور آبجیکٹیوز سیٹ کرنے ہیں وہ آپ نے مختلف کنسلٹیشنز کے بعد کرنے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ خالی آپ اپنے لحاظ سے کریں گے بلکہ آپ فنکشنل مینیجر جو ہے اس کے لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں, فنکشنل مینیجر آپ کے لحاظ سے بھی کر سکتا ہے, آپ ایز این انڈیویجول سپروائزر بھی کر سکتے ہیں, فنکشنل مینیجر ایز انڈیویجول سپروائزر کے طور پہ بھی کر سکتا ہے. اور وہ جو پرفارمنس گول آپ نے اسٹیبلش کرنے ہیں وہ اس کی کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے کرنے ہیں. سپوزڈلی آپ کی نیو ہائری ہے, نیو ہائرنگ کے بعد آپ نے اس کو جو وہ پرفارمنس اپنی شو کرے گا اور اپنی ایک بیس لائن سیٹ کرے گا, ان دیٹ بیس لائن یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ جو نیکسٹ اس کا ایویلیویشن پیریڈ ہے اس ایویلیویشن پیریڈ میں وہ اس کے لحاظ سے پرفارم کر سکے. ریلیز فرام امپلائمنٹ پرائر ٹو کیریئر اسٹیٹس. آفٹر نیو ہائرنگ آپ کا ایک جو پاتھ ہے وہ یہ بھی بنتا ہے کہ آپ اس کو جو آپ نے ہائرنگ کی ہے اس کو آپ پروبیشنری پیریڈ میں ہی آپ اس کو فائر کر دیں ان اے وے کہ یو کین ٹیل دا پرسن کہ یو آر ناٹ پرفارمنگ اکارڈنگ ٹو اور ریکوائرمنٹ یا ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ از ناٹ سیٹسفیکٹری. سو آپ اس کا کانٹریکٹ جو ہے ایز آن دا کانٹریکٹ بیسس ہے تو اس کے کانٹریکٹ میں جو بھی کلازز ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ اس کا جو اسٹیٹس ہے اس کو آپ ریلیز میں کنٹینیو کر دیں. ایکسٹینشن آف پروبیشنری پیریڈ, اور اسی کے ساتھ دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ڈیو ٹو سرٹن ریزن یا دا پرسن از آسکنگ فار مور اپرچونٹی یا مور چیلنجنگ ٹاسک یا مور آپشنز کہ وہ جس کے ساتھ پلے اراؤنڈ کر سکے ڈیورنگ دا ورک, تو آپ اس کا جو پروبیشنری پیریڈ ہے آپ اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیں. اس کا آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو ایک چانس اور دیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی میڈیکل ریزن ہو سکتا ہے کوئی فیملی پرسنل ریزن اس کو پرفارم نہیں کر سکا بٹ یو نو کہ اس کی کیپیبلٹی ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ اس کا پروبیشنری پیریڈ جو ہے اس کو 3 months کے لیے فردر ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. پرفارمنس اپریزل. A formal performance review must be conducted each year consisting of discussions between the supervisor and the staff member and a written record of appraisal. آپ کا جو
پرفارمنس ریویو ہے یا آپ کا پرفارمنس اپریزل ہے وہ آپ نے ایئرلی تو کرنی ہی لازمی ہے ان اے وے کہ آپ کنٹینیو بیسس پہ آپ اس کو آبزرو کرتے رہتے ہیں, کنٹینیوس بیسس پہ آپ اس کے ساتھ ڈسکشن فیڈ بیکس یہ لیتے رہتے ہیں, آپ اپنی فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ نے فارمل اپریزل بھی کرنی ہے. اس فارمل اپریزل میں یو ول میک شیور کہ آپ کا جو امپلائی ہے وہ اس کے ساتھ آپ یہ ساری چیزوں کو ڈسکس کر سکیں. اس کے ساتھ آپ سارے اسپیکٹس کو جب ڈسکس کریں گے دین یو ول کم ٹو نو کہ اس نے کیا کھویا اور کیا چیز اس میں پالی. ڈسکشن شوڈ occur more frequently if needed, such as when new objectives are developed or if the staff member require a more structured approach in order to encourage improved performance. The content of the formal appraisal should not be a surprise. Why is it? Because if you tell the person that you have been judged according to X, Y, Z factors, then obviously he or she will not know the results. If you tell them in the beginning of the appraisal that during this whole year you will be judged according to X, Y, Z factor, then they would know which area they have to perform. So this should not be in a surprising manner. Performance appraisal guidelines. Frequent communication throughout the year. Judge your own performance. Warm-up period. Be candid and be specific. Build on strengths. Be a positive listener. Judge performance, not the person. Very important aspect for me. I usually tell this thing to many people that never judge your employee, never judge your team member as a person. Judge them as an employee. Judge them as a performer. آپ ان کو کبھی بھی ایز اے پرسن جج نہیں کریں, ان کی پرفارمنس کو جج کریں. ہو سکتا ہے ان کی جو ایز اے پرسن ہے ان کی پرسنالٹی ایکس وائی زی طرح کی ہو, مختلف طرح کی ہو سکتی ہے, لیکن جو ٹاسک آپ نے اس کو دیا ہے وہ ٹاسک کیا اس نے کمپلیٹ کیا ہے نہیں کیا, کیا اس نے اس کے اکارڈنگلی پرفارم کیا ہے یا نہیں کیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے یا میرے لیے جاننا بہت ضروری ہوتی ہیں. Assignment of overall performance rating. Overall performance rating are qualified by 4 areas. Number 1, exceed job expectation. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جو بھی اس سے ایکسپیکٹ کیا تھا وہ اس سے زیادہ ایکسیڈ کیا, اس نے اس سے زیادہ بہتر پرفارم کیا. نمبر 2, میٹ جاب ایکسپیکٹیشن. جو بھی آپ نے اس کو ورک اسائن کیا تھا, ٹاسک اسائن کیا تھا, چیلنج اسائن کیا تھا, اس نے اس کو میٹ کیا. پارشلی میٹ جاب ایکسپیکٹیشن, پارشلی اس نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے, یا جو ایکسپیکٹ اس سے کیا جا رہا تھا اس نے اس کو پارشلی میٹ کیا ہے, یا اس نے اس کو اچیو کیا ہے لیکن پارشلی نہیں کر سکا. وہ جو نہیں کر سکا اس کے ریزنز کچھ بھی ہو سکتے ہیں, پرسن سے لے کر پروفیشنل تک, پی ایس سے لے کے انوائرمنٹ تک, اینی تھنگ. سو آپ کا وہ ایک آ جاتا ہے. نمبر 4 ہے ڈز ناٹ میٹ جاب ایکسپیکٹیشن, یا پھر اس نے بالکل بھی جو اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس نے بالکل اس کے اپوزٹ پرفارم کیا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے اچھے لوگ بالکل اپوزٹ پرفارم کرتے ہیں, یا وہ دے ڈو ناٹ میٹ جاب ایکسپیکٹیشن. جو بھی ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ اس کو میٹ نہیں کرتے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ریزنز جو تھے وہ بہت زیادہ ان کے پرسنل ایشوز تھے, بہت زیادہ فیملی ایشوز تھے. میرے اپنے کئی امپلائیز ایسے ہو چکے ہیں کہ جن کے بہت پرسنل ایشوز تھے, جس کی وجہ سے ان گیون ٹائم انہوں نے بالکل بھی ایکسپیکٹڈلی پرفارم نہیں کیا. Appraisal discussion tips. Clearly state the purpose of the meeting and explain the process. Tell staff member what can come out of meeting, including future assignment, clear communication, and increased duties. Help the staff member feel to ease and receptive. Avoid criticism of personality or personal traits. Use listening skills to separate facts from opinion. Conclude with a summary of the main points of the discussion. Inform staff member of the option to respond to the appraisal. Have employees sign the form or set a mutually agreeable date for the signing the final form. Appraisal کا ایک جو سب سے بڑا اسپیکٹ میرے لیے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 1 to 1 جب اپنے امپلائیز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں, بہت ساری رپورٹس, بہت سارے آؤٹ کمز آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو اس کا ریزن پتہ نہیں ہوتا. جب آپ اس طرح کی ڈسکشن کرتے ہیں تو اس سے آپ کو امپلائی کا جو ایکچوئل ریزن ہوتا ہے آپ کو وہ پتہ چل جاتا ہے, اس سے امپلائی کی موٹیویشن پتہ چل جاتی ہے, آپ کو آئی کانٹیکٹ سے اس کے بہت سارے بیہیویئر آبزرو کر کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دا پرسن از ٹیلنگ ٹروتھ اور لائنگ.
اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس میں اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کریں. بی اے گڈ لسنر, ڈونٹ بی اونلی اے کرٹک, بی اے پازیٹیو ایسپیکٹ آلسو. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کے پرسنل ٹریٹس کے اوپر ہٹ نہ کریں, بلکہ اس کے پروفیشنل ٹریٹس کو آپ آبزرو کر کے اس کے اوپر آپ اسے ڈسکس کریں. ان دی اینڈ میک شیور کہ وہ جو آپ کی اس سے جو بھی ڈسکشن ہے وہ فارملی سائن آف ہو. سپروائزر سیلف ایویلویشن, appraisal discussion. Do things go well, poorly, why? یہ آپ نے اس سے بھی پوچھنا ہے اور آپ نے خود بھی بتانا ہے. What topics were handled successfully and unsuccessfully? What subject arose the staff member interest and involvement? Were all important points thoroughly discussed? What remains as unfinished business? What points should be raised at the next meeting? What performance should be monitored in the future? What objectives should be set? Is the staff member a possible candidate for promotion? یہ آپ کی سیلف ایویلیوشن کے لحاظ سے یہ ٹپس اینڈ ٹرکس تھیں. That's all for today. یہاں تک میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ پرفارمنس مینجمنٹ کو ہم لوگ امپلائیز پرفارمنس کے لحاظ سے یہاں پہ دیکھیں گے, نہ کہ پروجیکٹ پرفارمنس کے لحاظ سے. ریزن کہ پروجیکٹ پرفارمنس کا ہم نے سارے ٹاپکس کور کر لیے ہیں. 90% کچھ جو ہمارے ہیں وہ نیکسٹ فیو سلائڈ لیکچرز میں کور ہو جائیں گے. لیکن آج کا جو ٹاپک تھا, آئی ٹولڈ یو ان دا بگننگ دیٹ وڈ بی مور تھیوریٹیکل اپروچ بٹ very beneficial for your project performance, for the performance of your employees, for the success of your project. جب آپ کو اپنے امپلائیز کی پرفارمنس کا اسپیکٹ پتا ہوگا, آپ پرفارمنس گولز اینڈ آبجیکٹیو سیٹ کریں گے, اس کا آپ کو آئیڈیا ہوگا, دین آٹومیٹیکلی یو ول بی کریٹنگ نمبر 1 موٹیویشنل بیس لائن, نمبر 2 پرفارمنس بیس لائن. سو یہ دونوں بیس لائنز وہ ہیں کہ جس کو آپ نے بنانے کے بعد اپنے امپلائیز کو, اپنے ٹیم ممبرس کو اسی کے حساب سے آپ نے مانیٹر کرنا ہے, ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرنا ہے, ایویلیویٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. That's all for today. We'll see each other in the next lecture. Till then, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.